بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اپنی اولاد کو مجھ سے، میرے اہل بیت سے اور قرآن سے محبت کرنے کی تاکید کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہمان کو رخصت کرتے وقت گھر کے دروازے تک ساتھ جانا چاہیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیٹ کے بل مت سویا کرو، کیونکہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جو شخص پیٹ کے بل سو رہا ہو اس کو بیدار کر دو، اس لیے کہ پیٹ کے بل سونا جہنمیوں کا طریقہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ ان کا مقصد ان کا پیٹ ہوگا، اور دولت ان کی عزت ہوگی، اور عورت ان کا قبلہ ہوگا، اور روپیہ ان کا دین ہوگا، اور وہ بدترین لوگ ہوں گے، اور آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم خدا پر توکل کرنے کا حق ادا کر دو تو وہ تمہیں ان پرندوں کی طرح رزق دے گا جو صبح اپنے گھونسلوں سے بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر پلٹتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ مجھے ان 6 چیزوں کی ضمانت دو تاکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم لوگوں کو جنت کی ضمانت دوں۔ بات کرو تو جھوٹ نہ بولو، وعدہ کرو تو خلاف ورزی نہ کرو، امانت رکھی جائے تو خیانت مت کرو، آنکھوں کو نیچی رکھو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی زبانوں اور ہاتھوں کو قابو میں رکھو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس گھر میں برکت اور خوشیاں کبھی نہیں آ سکتی جس گھر کی عورتوں کی بلند آوازیں گھر سے باہر جاتی ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اگر کوئی بندہ نوح کی عمر کے برابر خدا کی عبادت کرے اور احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور پیدل 100 حج کرے، صفا و مروہ کے درمیان مظلومیت کے عالم میں مر جائے، مگر اے علی، اگر تیری محبت اس کے دل میں نہیں تو وہ جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میرے بعد دیکھو کہ علی ایک راستے پر چل رہے ہیں اور تمام اولاد آدم ان کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے پر چل رہے ہیں، تو تم میری یہ وصیت یاد رکھنا کہ تم اولاد آدم کو چھوڑ دینا مگر علی کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ علی کبھی تمہیں گمراہ نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین سے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کے لیے مزیدار کھانا تیار کرتی ہے، خدا اس کے لیے جنت میں قسم قسم کے کھانے مہیا کرتا ہے اور فرماتا ہے، دنیا میں کیے ہوئے کام کی جزا میں کھاؤ پیو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی تابعدار ہو اس کے لیے پرندے ہوا میں استغفار کرتے ہیں اور مچھلیاں دریا میں استغفار کرتی ہیں اور فرشتے آسمانوں میں استغفار کرتے ہیں اور درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔